چھوٹے بچوں، آج ہم نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فلاحی منصوبہ جو ہے کہ محلہ منشیہ میں 6 کنال 15 مرلے ہمارے دادا کی وہاں جگہ ہے، تو اس پر ہم ایک فلاحی ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو فلاحی ادارہ ہے وہ ہم اس وقت 6 بہنیں حیات ہیں اور 3 بھائی حیات ہیں، جس میں ایک میرے بڑے بھائی یہاں اتفاق سے موجود ہیں، شہید احمد ملک صاحب، اور باقی جو میرا بڑے بھائی ہیں وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، اور جو میری 6 ہمشیریں ہیں ان کے بچے بھی یہاں موجود ہیں، اور بہنوئی بھی جو ہیں یہاں الداز صاحب موجود ہیں۔ تو ہم نے مشترکہ طور پر آپس میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورہ کیا ہے کہ ہم اپنے وسائل سے، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے وسائل سے، جو ہمارے والد صاحب ہیں ملک عبد المقصد، ان کے نام پر ایک ویلفیئر کمپلیکس بنائیں گے۔ وہ اس لیے بنائیں گے کہ میرے والد نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جائیداد نہیں فروخت کی تھی، کبھی بھی، اور ہمیں بھی منع کرتے تھے کہ جائیداد مت فروخت کریں۔ تو ظاہر ہے ہمارے والد نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور ہم جو بھی ہیں آج اپنے والد کی وجہ سے ہیں۔ جو بھی اس وقت ہمارے پاس زمین جائیداد ہے یہ ہمارے والد کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے تمام بہن بھائیوں نے متفقہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم ایک ٹیکنیکل کالج بنائیں گے جو 3 منزلہ ہوگا۔ سردست ہم پہلی منزل بنائیں گے، اس وقت شروع کر دیں گے۔ پھر ایک ہم جو ہے بڑے لوگوں کے لیے، بڑے بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے ایک پارک بنائیں گے وہاں پر۔ اور یہ قاسم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ 2012 میں بھی میرے پاس آئے تھے، ان کو معلوم ہوگا، اس وقت بھی میں نے کہا تھا بالکل یار آپ یہاں پارک بنانا چاہیں تو ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس وقت نہ بن سکا، لیکن ان کی خواہش اور نیت جو تھی وہ درست تھی، تو وہ اس کے ساتھ پھر ایک ہم چلڈرن پارک بنائیں گے جو میری بچی مر گئی ہے جویریہ، ان کے نام پر۔ اور پھر ساتھ جو ہے ایک ہماری ہمشیرہ جو ہے ابھی انتقال ہوئی ہے، سغرا ان کا نام تھا، ان کے نام پر کلینک بنائیں گے۔ ماشاءاللہ جب وہ وفات ہوئی تو وہ بھی بہت رقم چھوڑ کر گئی ہیں، اور کچھ میرے بہن بھائی جو مالدار ہیں وہ پیسے نہیں لے رہے ہیں، وہ پیسے بھی ادھر جو ہے سغرا کلینک میں ہم جو ہے استعمال کریں گے۔ تو اس میں ہم صرف آپ سے ایک تعاون چاہتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جتنی جلدی ہو وہ بنایا جائے۔ یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت اتفاق سے میرے بڑے بھائی جو ہیں شہید صاحب یہ خود سول انجینئر ہیں اور بہت تجربے کار ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کنسٹرکشن میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی ہم دعا خیر کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی وہاں جائیں گے، اور وہ جو 2 آدمی ہیں ان کو ریکویسٹ کریں گے، ایک وہ تندور والا ہے اس نے بھی مجھ سے ہی جگہ لی تھی، اس کے باپ نے یعقوب نے، اور وہ جو دوسرا ہے قادر جو ہے اس نے بھی مجھ سے ہی جگہ لی تھی، لوگوں کو بھی لایا تھا، تو ان سے کہیں گے کہ بھائی اب آپ مہربانی کریں، بہت مدت آپ رہے ہیں اور ہم نے آپ سے کوئی کرایہ نہیں لیا ہے، اب آپ اس جگہ کو خالی کریں تاکہ ہم جو ہے جو ہمارا منصوبہ ہے اس کو ہم عملی جامہ پہنا سکیں۔ اور میں مطلب بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت جو محلہ منشیہ کے لوگ ہیں وہ مجھے سب نظر آ رہے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے، اور پھر مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ یہاں یہ شہید چیئرمین صاحب جو بیٹھے ہیں، یہ میں مطلب ان کو دیکھتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں ادھر تحصیل میں، ان کے پاس 10 12 30 کاغذات ہوتے ہیں، اور یہ ادھر بھاگ ہوتے ہیں ادھر بھاگ ہوتے ہیں، یعنی یہ شخص وہ ہے جو بے لوث خدمت کرتا ہے۔ اور میں نے تو کہا کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ آپ کی نگرانی میں چلے گا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو کیونکہ ہم سب خود اپنے وسائل سے کریں گے، لیکن آپ آئیں اس میں بیٹھ کر مشورہ دیں تاکہ ہم کام جو ہے ایک کنبے کی حیثیت سے جو ہے وہ ہم آگے چلیں۔ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم اور آپ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہم نے بزرگوں سے یہی سیکھا، اور مجھے تو لگاؤ اس لیے بھی گاؤں سے بہت زیادہ ہے کہ رشتے تو سب پیارے ہوتے ہیں، ماموں چچا یہ پھوپھی اور عزیز و اقارب، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جتنا محبت اپنی پھوپھی سے پایا تھا، بہو جی سے پایا تھا، اتنا میں نے زندگی میں کسی سے نہیں پایا۔ یعنی ان کی یہ محبت ہی ہے کہ جب میں یہ مسجد کی بنیاد دعا کر رہا تھا تو میرے ساتھ صرف 2 آدمی اور تھے، ایک ساجد صاحب میرے رشتہ دار تھے اور ایک اور میرے رشتہ دار ناصر،
تو میں نے دعا کی. حالانکہ اس وقت میرے حالات بہت خراب تھے. میں ساری جائیداد اس وقت کئی کچھ فروخت کر چکا تھا اور بھی کر رہا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار میری ماں زندہ ہوتی, میری بیٹی زندہ ہوتی تو ان کا بھی حق ہے. تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اس جگہ پر میں مسجد بناؤں گا. پھر میں نے ہنسا, میں دل پر ہنسا کہ یار تو اپنی زمین بیچنے جا رہا ہے, ادھر زمین بیچ رہا ہے, اور ادھر تو کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد کی ماں کے لیے مسجد بناؤں گا. میں نے کہا میں بھوکا مر جاؤں, کچھ بھی ہو جائے, یہ جگہ ماں کی ہو, جو بیٹی کی جگہ یہ فروخت نہیں کروں گا. تو اللہ پاک نے میری مدد کی, میرے بہن بھائیوں نے مدد کی. تو ہم جو ہے یہ مسجد جو ہے ہم نے تعمیر کر دی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کا تعاون رہا. تو یہ جو ہمارا ملک عبد المحسن ویلفیئر کمپلیکس ہے یہ بالکل کامیاب ہوگا اور بنے گا. اور میری بیٹی کا جو ایریا پارک ہے وہ بنے گا. اور ہمارے جو جد امجد تھے جن کی وجہ سے ہمیں جائیداد ملی ہے ملک علیات, ان کا پارک بنے گا. میری ہمشیرہ جو ہے شورا کلینک, ان کا پارک بنے گا. باقی یہاں پہ سارے چیزوں کا کچھ موجود ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خود دیکھیں, اگر کسی کو ہمارے اس منصوبے سے کوئی اعتراض ہو, کوئی اختلاف ہو, تو میں اس وقت حاضر ہوں. ان کی ہر بات جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں. جو جس طرح چاہے میں بالکل معاشرے کے لیے, احتساب کے لیے تیار ہوں. کیونکہ نہ میرے باپ نے کبھی کسی کی ایک انچ پر قبضہ کیا تھا, اور نہ ہم کسی کو اپنی زمین پر ایک انچ قبضہ کرنے دیں گے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی کی زمین پر جو ہے نہ کبھی قبضہ کیا ہے, نہ کسی کو قبضہ کرنے دیں گے. تو میں آخر میں جو ہے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, اور میں اپنے بڑے بھائی جان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ بھی آئیں, تو ان میں بھی جو دل میں بات ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں. تو آئیں بھائی جان, آپ جو بھی ہے, کچھ بھی ہے, آپ نہیں بھی ہیں, لیکن یہ سب اپنے عزیز و اقارب ہیں, سب کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہیں. تو آپ جو بھی آپ کے میرے تو جو خیالات ہیں, میں نے حالانکہ میرے دل یہ بھی کیا تھا کہ میں لوں گی, لیکن میں نے قابو کیا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ مجھے یہ جو بھی ہے یہ اپنی والد کی محبت, اور یہ ماں, یہ جو ریشم ہے, یہ مجھے جب میں پیدا ہوا تھا سب مجھے لوگ ریشم کا لاڈلا کہتے تھے. میں تو مطلب ہے یہ مسجد کا نام بھی میں نے اس کی ریشم رکھا, اور یہ محلے کا نام جان پورا اس لیے رکھا کہ میری پھوپھی کا نام جان تھا. میری پھوپھی کا نام جان تھا, تو میں نے ان کی یاد میں جو ہے اس کا نام جو ہے محلہ جان پورا رکھا. تو میں نے تو جو میرے دل کی باتیں ہیں میں نے تو بغیر لکھتی آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. تو دعا خیر کے بعد جو ہے یہ رئیس صاحب نے اچھا کیا ہے کہ انہوں نے چائے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے. چائے ہم ساتھ جو ہے یہ جو ہمارا کمپلیکس ہے اس ہم چائے پئیں گے, اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ دعا خیر کے بعد جو ہم اس کو جلد جو ہے صفائی کر کے, اس کو صاف ستھرا کر کے, اس کی پیمائش کر کے اس پر جو ہے تعمیرات جو ہے شروع کر دیں گے. اور وہ جو بھی آپ سجیسٹ کریں گے, گاؤں کا کوئی بزرگ ڈھونڈیں, آپ ایسا بزرگ جو متنازع نہ ہو, اچھی شہرت والا ہو, اس سے ہم اس کی جو ہے افتتاح کروا دیں گے. مطلب افتتاح ہم چاہتے ہیں کہ ملک عبد المحسن ویلفیئر کمپلیکس کا کچھ وہ آدمی کرے جو گاؤں میں مشہور ہو کہ یار یہ اچھا آدمی ہے, نیک آدمی ہے, ٹھیک ہے جی, لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہوں, تو ہم اس سے جو ہے اس کا افتتاح کریں گے اور اس کے بعد کام شروع کر دیں گے. تو میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. آپ آئیں بھائی جان, آپ نے جو بات کہنی ہے اپنے دل کی کہنی, سب ہمارے اپنے لوگ ہیں, عزیز اقارب ہیں ہمارے. السلام علیکم. میرے پاس زیادہ کہنے کے لیے جمیل صاحب نے پہلے عرض کر دی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمیل صاحب نے یہ مسجد کا پروجیکٹ شروع کیا, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہوا. اس کے بعد میرے بڑے بھائی نے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر رشید ملک, انہوں نے سمیرہ فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ کیا. انہوں نے یہاں کمرے بنائے, اور اب اس میں کلاسز بھی ہو رہی ہے. تو اب اگلا جو ہے ہمارا خیال ہے کہ ہم جو دان والی جگہ ہے, آپ سب کو معلوم ہے, میرا خیال ہے 6 کنال کے قریب ہے, 6 کنال 15 مرلے ہے. اس میں جیسے کہ ہم نے ادھر کیا کہ بھائی ہم ایک ٹیکنیکل کالج بنائیں گے لڑکوں کے لیے, اور کوئی فیس وغیرہ نہیں ہوگی, بالکل فری ہوگا. اور اسی طرح ہم اپنے بہن کے نام پر وہاں کلینک بنا رہے ہیں جس میں ایمبولینس سروس بھی موجود ہوگی اور ہر فیسلٹی ہوگی. اور اسی طرح ہم جو ہے بڑوں کے لیے باغ بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے اور بڑے جو ہے وہاں جا کر
فائدہ ہو کہ ان کو جو ہے کوئی ریکریشن مل سکے. ہمارے گاؤں میں ان چیزوں کی بہت کمی ہے اور ہمیں آپ لوگوں کا تعاون چاہیے کہ ہم یہ پروجیکٹ جو ہے نا آگے اس کو بڑھائیں اور جلدی سے مکمل کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور انشاءاللہ جو ہے نا ہم سب کامیاب ہوں گے. ہم آپ سب کی مدد سے. مولانا صاحب دعا خیر کریں.